اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ثلاثی مزید فی کے ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک دو گروپس میں ہم نے اپنے الفاظ کو تقسیم کر دیا۔ ایک ثلاثی مزید فی کہلاتا ہے اور ایک ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ ثلاثی مجرد وہ الفاظ ہیں کہ جس میں مادے کے علاوہ کچھ بھی اضافی نہیں ہوتا، اور ثلاثی مزید فی وہ الفاظ ہیں کہ جس میں مادے کے علاوہ کچھ اضافہ کیا گیا ہوتا ہے۔ اور یہ اضافہ ہم نے سیکھ لیا کہ آئین کلمہ کے اوپر شدہ کی صورت میں، اور باقی تمام اضافے آئین کلمہ سے پہلے ہوتے ہیں، آئین کلمہ کے بعد کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم الفاظ کو دیکھیں گے، ہم نے ٹوٹل ویسے ہم نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ ابواب ہیں، لیکن جو قرآن مجید میں صرف 8 کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، انہی 8 کو ہم ابھی فی الحال سیکھ رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 9 ابواب ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6 کا استعمال قرآن کے اندر ہوا اور 3 کا بالکل ہی نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے ان ابواب سے، تو ان کو بھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہمارا مقصد ابھی عربی زبان سیکھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس وقت قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ تو جتنا جتنا ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوگی ہم صرف اسی کو ٹچ کریں گے اور اسی کو سیکھیں گے، باقی کے اوپر اب ہم فی الحال وقت ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی وہ 8 ابواب جن کا بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ان کو ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 8 باب ہیں، ان میں سے 4 کے آخر میں آل کا ورڈ آیا ہوا ہے، افعال، تفعیل، سوری تفعیل نہیں آ گیا، افعال، افتعال، انفعال، استفعال۔ تو یہ 4 جو ہیں، پہلا اور آخری 3، 6، 7، 8، ان میں اینڈ میں آل آیا ہوا ہے، اور 4 جو ہیں بغیر آل کی ہیں۔ تو جو بغیر آل کی ہیں آج ان کو ہم دیکھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آل گروپ کو ہاتھ لگایا تھا، اس کو سمجھا تھا، تو آج ہم بغیر آل گروپ والے جو 4 باب ہیں ان کو دیکھیں گے، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ ہم فعل ماضی معروف بنا رہے ہیں۔ ثلاثی مزید فی، ایک بچے نے بائی مسٹیک ثلاثی مزید فی نہیں لکھا تھا، ثلاثی مجرد فی اسائنمنٹ میں لکھا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے اپنا کاپی چیک کرنی ہے کہ کس کی یہ غلطی تھی، مزید کو اس نے مجرد فی لکھا ہوا تھا۔ تو ثلاثی مزید فی یعنی کہ مزید کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، فی ہی اس میں، یعنی کہ ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، یعنی کہ مور دین 3 ان اٹ، یہ اس کا مقصد ہے کہ 3 سے زیادہ اس کے اندر ہیں۔ اور اس میں ہم سب سے پہلا جو ہے وہ فعل ماضی آتا ہے، ضرورت ہے پاسٹ پہلے آئے گا، اس کے بعد حال آئے گا اور پھر مستقبل آئے گا۔ تو ماضی اور اس میں بھی 2 گروپ ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، اور مجہول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فاعل مسنگ ہوتا ہے اور اس کی جگہ فاعل کی جگہ مفعول آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم ابھی پہلا والا کر رہے ہیں، ماضی معروف جس کے اندر فاعل کی موجودگی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر فاعل موجود نہ ہو، ما سوائے اس کے کہ جس میں سے نکل کے باہر آ جائے۔ اور نکل کس میں سکتا ہے؟ صرف اس میں سے نکل سکتا ہے جو کہ پہلی یا چوتھی شکل ہے صیغے کی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا جو لفظ ہے جس کی ہم نے کرنی ہے، جس کا ہم نے یہ دیکھنا ہے، ورڈ روٹ انالیسس کرنا ہے، تو اس کا چیک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہ وہ مزید ہوئی ہے کہ نہیں، کہ ہم اس کو ماضی کی پہلی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ ماضی وہ واحد پہلی شکل ہے کہ جس کے اندر کوئی اضافی لیٹر موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ صرف 3 حروف سے مل کے بنتا ہے،
اور اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم نے جو ٹیسٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ لیتے ہیں. آپ نے ثلاثی اس میں بھی دیکھا کہ آپ کا 3 حرفی مادہ ہوتا تھا، جعل، نصر، سمیہ، حسیبہ. یعنی کہ آپ نے ان الفاظ میں دیکھا کہ صرف 3 حرف ہیں، اس کے علاوہ کچھ اضافی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جب ہم اس شکل کے اوپر لفظ کو لے کے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اضافہ ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. یعنی کہ اینڈ میں جو ہم اس کو عدد کے لیے یا جنس کے لیے داخل کرتے ہیں، الف یا واو الف یا تے، جعلتہ، جعلتما، جعلتم. اب یہ جو تا، تی، تما، تم، تنہ میں ڈال رہی ہوں، اس کو ہٹا دوں گی تو میرے پاس صرف 3 حرفی مادہ رہ جائے گا. تو اگر صرف 3 حرفی مادہ رہ جائے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، یعنی کہ اونلی 3 گروپ سے ہے. لیکن اگر میں ایک لفظ ہے میرے پاس، مثلا میں لے لیتی ہوں ادھر سے ہی آپ جو ہم نے کیا تھا مستقیم لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب مستقیم میں ہم نے اضافی میم ہٹا دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اضافی ہے. میم کو میں نے توڑ کے علیحدہ کر دیا، اور سین، تے اور آگے کیم، یہ ورڈ رہ گیا. اب نہ اس کے آگے کوئی عدد کے لیے میں نے ڈالا ہوا ہے کوئی الف نون، واو نون، یا نون، وہ کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا. نہ اس میں کوئی جنس کے حوالے سے گولتا ڈلی ہوئی ہے مؤنث کی، تو کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہے. یعنی کہ روٹ ورڈ کے اوپر یہ لفظ ختم ہو گیا ہے. اب میں نے جب اس کو دیکھا تو اب مجھے نظر آیا کہ میں نے سب کچھ ریموو کر دیا، اس کے باوجود میرے پاس سین تے کا اضافہ نظر آ رہا ہے. تو اب مجھے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو لفظ ہے یہ مور دین 3 والے گروپ سے ہے، یعنی کہ ثلاثی مزید فی سے اس کا تعلق ہے. کیونکہ سین تے آپ پڑھ چکے ہو، اگر نہ پڑھا ہوتا تو آپ کو شاید یہ کنفیوژن رہتی. لیکن کیونکہ آپ پڑھ چکے ہو کہ یہ سین تے سانچے کا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ ثلاثی مزید فی سے اس کا تعلق ہے. بات سمجھا سکی ہوں میں؟ میم جی میم ایک اور بتا دیں. ہم نے لفظ کو اس کو تو میں نے بھی فعل ماضی نہیں بنایا، فعل ماضی بنانا ہے، فعل ماضی کی پہلی شکل بنانی ہے. تو اگر تو اس میں کچھ اضافہ نظر آیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مزید فی سے ہے، اور اگر اضافہ نظر نہیں آیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اگر 3 حرفی مادہ پیچھے رہ گیا کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے. اب ہم اس کو پہلے فعل ماضی بنا لیتے ہیں، جو ہم نے کل الفاظ لیے تھے انہی کو لے لیتے ہیں. وہ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی بنانے ہیں ان کو بعد میں. مثلا میں ایک روٹ ورڈ لے لیتی ہوں، جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف، زال، بے. ٹھیک ہے، کاف، زال اور بے، یہ جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مادہ، یہ میں نے مادہ لے لیا. اب میں نے اس مادے کو 4 شکلیں بنانی ہیں. سیکنڈ باب تفعیل، 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 مفاعلۃ، اور تفعل، تفعل. تفعل. میم کیسے بولا اس کو آپ نے؟ صفا تفع، ایک پہلا ساکن کرنا ہے نا، تفع او، پھر اس کے اوپر پیش کی ہے اولن، تفع اولن، تفعل. اور پھر آگے ہے
تفاعل، تفاعل، تفاعل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جو ہے ان چار کو انشاءاللہ ہم نے آج کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا تفعیل اور تفاعل، یہ دونوں پیئر بنا لو، مسٹر اینڈ مسز، اور مفاعلتن اور تفاعل ان کو مسٹر اینڈ مسز بنا لو. مفاعل کے بھی اندر دیکھ رہے ہو آپ کو فاعل نظر آ رہا ہے، اضافی میم اور اضافی تے ہٹا دو تو بیچ میں فاعل نظر آ رہا ہے، اور نیچے بھی آپ کو فاعل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر والے میں صرف الف کا اضافہ ہے، اور نیچے والے میں الف کے ساتھ ساتھ شروع میں ایک تے بھی لگ گیا ہے، یعنی کہ مسز فاعل. اوپر خالی فاعل ہے اور نیچے مسز فاعل. ٹھیک ہے. فاعل یعنی کہ اس کو تے مونس کے لیے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ مونس میں نے اس کو بیگم بنا دیا اس کا. اسی طرح تفعیل، اس کے اوپر آئین پہ خالی شدہ ہے، اور جو نیچے والا ہے اس میں آئین پہ شدہ بھی ہے اور ساتھ شروع میں اضافی تے ہے. تو یہ آپ کو اب اضافے نظر آ رہے ہیں. تو پہلا جو ہے، اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، جو آپ لوگوں نے اتنی مشکل مراحل سے گزرے، اپنے آپ کو گزارا، ایک دفعہ تو آپ میتھڈ لکھ لیا نا ٹاپ پہ کہ کس طرح سے بنانا ہے. اس کے بعد اس کو بار بار تو نہیں ضرورت کہ ہم ہر سٹیپ پہ دوبارہ پوری کہانی لکھیں. تو کرنا کیا آپ نے کہ پہلا میں لے لیتی ہوں باب تفعیل، اسی ایک لفظ کو ہم بنانے لگے ہیں. سب سے پہلے آپ مادہ لکھو گے، کاف، زال دال، با. اور بے. ٹھیک ہے. آپ نے مادہ لے لیا، اب اس کو آپ نے باب تفعیل بنانا ہے. اب کیونکہ باقی ساروں کے اندر جو ہے حروف نظر آ رہے ہیں، تو اسی کنفیوژن میں نا آپ لوگ اس کے اندر بھی تے کچھ لوگ ڈال رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا پہلے دو جو ابواب ہیں اس میں آپ کو اضافہ نہیں دیکھنا نام کے اندر، تھرڈ سے لے کے آخر تک جتنے بھی ہیں نا اس میں آپ کو اضافے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو شروع کے ہیں نا اس میں آپ نے اضافہ نہیں دیکھنا. تو آپ نے یہ تفعیل کا تے دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں تے ڈلے گا. جو تفعیل ہے اس میں صرف جو سینٹر والا لیٹر ہے، کاف کے بعد جو زال ہے اس پہ ایک شدہ آنی ہے، بس ایک شدہ کا اضافہ ہے، اور اس کے بعد بے آ گیا. یعنی کہ پہلے آپ نے کیا کیا، مادہ لکھا، اب نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے باپ کے نام کو دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ کیا، اور کیونکہ اس کا تعلق آل گروپ سے نہیں ہے، آل گروپ میں ساکن آتا ہے، اب یہ جو بیچ کے چار ہے یہ سارے لیٹرز پہ زبریں ڈال دینی ہے. ہم نے کہا نہ زیر آتی ہے نہ پیش آتی ہے کسی بھی لفظ میں، سب پہ زبر آئے گی. سب پہ زبریں. تو اس کو بنانا تو سب سے آسان ہے. تو کیا بن گیا، کذبا. کذب. اچھا میم یہ سمجھ نہیں آئی تھی، آپ نے صحیح سمجھا دیا. میم اس کا مطلب تے نہیں آئے گی اس میں، تے جو آپ نے نہیں، وہی میں نے تحفیل کہا نا کہ پہلے دو جو باب ہیں ان میں آپ نے اضافہ نام میں سے نہیں دیکھنا، بس یہ ٹھیک ہے خود میم. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ باب تفعیل میں صرف ایک شدہ آنی ہے. صحیح ہے میم، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اب ہم جب اس کا نیکسٹ والا لے لیتے ہیں، این کلمے پہ این کلمے پہ شد آئے گی، کس پہ، این کلمے پہ شد آئے گی باب تفعیل. سینٹر میں آتی ہے نا. ہاں میں نے آپ ہمیشہ این کا. لوگوں کو شدہ کا پورا ایک وہ کروایا ہوا ہے لیسن کہ فا کلمہ پہ شدہ کیوں آتی ہے، وہ شمسی حروف ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر 3 حرف اور سینٹر میں شدہ ہو تو اس میں میننگ کا اضافہ ہوتا ہے. تب میں نے آپ کو یہ پڑھائے نہیں ہوئے تھے نا، تو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق مزید فی سے ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ جی اس سے میننگ میں اضافہ آ جاتا ہے، کام کا مسلسل کرنا، بار بار کرنا، اور اس میں یاد ہے آپ لوگوں کو یہ میں نے پڑھا دیا ہوا ہے. جی اور میم اگر پڑھایا تھا. آخری حرف پہ شدہ ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ 2 دفعہ لیٹر ہے، ان کو آپس میں
مرج کر دیا گیا ہے اور دو کا ایک بنا دیا گیا ہے تو وہ 2 دفعہ وہ روٹ ورڈ ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو قاعدہ جی دکھایا تھا. تو سینٹر میں جب ہوگا وہ باب تفعیل کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہاں اب ہم نیکسٹ لے لیتے ہیں. باب ہمارا ہے مفاعلہ. پھر ہم نے اپنا روٹ ورڈ لکھا اور پھر ہم نے اپنے باب کو لیا. کون سا باب ہے ہمارا؟ مفاعلہ. میم فا کلمہ پہ شدہ ہوگی تو اس کا کیا میننگ ابھی آپ نے بتایا؟ یہ میں نے آپ کو کہا تھا مزید فی کے جتنے بھی اضافے ہیں نا ان کی وجہ سے میننگ ایڈ ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ایکسٹرا میننگ ان الفاظ میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک تو باب کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا میننگ ہے نا، یعنی کہ یہاں کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا. ٹھیک ہے. اب نارمل اگر لکھا ہوگا کذبہ تو اس کا مطلب ہوگا جھوٹا. اور ایک اگر لکھا ہوا ہے کذبہ تو اس کا مطلب ہے مسلسل جھوٹ بولنے والا، یعنی کہ اس کی عادتاً جھوٹ بولنے والا، بار بار جھوٹ بولنے والا. پھر اس میں مبالغہ شامل ہو جاتا ہے، شدت یا مبالغہ، یعنی کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور مسلسل بولنے والا. پھر اس میں یہ میننگ شامل ہو جاتا ہے کہ کام جو بندہ ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا کام 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے اوپر کام کا کرنا، میں بیٹھی، میں لیٹی، میں سوئی، میں جاگی. اور ایک ہوتا ہے کسی دوسرے پہ کام کرنا. تو اس میں کام ہمیشہ موسٹلی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. آئی بات سمجھ؟ میم یہ تو آئین کلمے پہ شدہ کا میننگ ہے نا، فا کلمہ پہ جب شدہ آئے گا، کاف کے اوپر اگر آپ شدہ آتی ہے تو ٹاپک سے نہ ہلایا کرو بیٹا، پھر وہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. فا کلمہ پہ شمسی حروف کی وجہ سے ہوتا ہے. شمسی حروف پڑھے میم ہوئے جو ہیں نا آپ آپ نے؟ نے لکھا تفعیل، اس کی جو what's it called فا پر ساکن ہے یا وہ زبر ہے؟ ساکن ہے بیٹا. تف تف ای ٹھیک لن. ٹھیک ٹھیک. وہ میرا اصل سے میں نے خود اپنے وہ نوٹس میں غلط لکھا، مجھے اس لیے کنفیوژن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہو گیا. اب میں نے آپ کو کہا کہ پہلے 3 جو الفاظ ہیں نا اس میں سے آپ نے اضافوں کو پوری طرح سے نہیں دیکھنا، یعنی کہ اب یہاں پہ اب صرف بیچ میں فا ال کو دیکھنا ہے. میم بھی اضافی ہے، گول تا بھی اضافی ہے. ان کو جب توڑ دو گے تو فا ال. اب یہ جو بیچ میں الف ہے نا یہ اس کا اضافہ ہونا ہے آپ کے اس باب کے اندر. یہ ہمارا تھا سیکنڈ باب اور یہ اب ہمارا ہے تھرڈ باب. تو اس میں آپ کا صرف الف کا اضافہ ہے. تو آپ نے لیا کاف، پھر آپ نے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ، اور یہ الف ہے حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حمزہ اور الف کا بھی فرق آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ الف ہے، جو پہلا باب تھا اس میں حمزہ کا اضافہ تھا، اس میں الف کا اضافہ ہے. تو یہ ہو گیا کا اور پھر آ گیا زال اور بے. یہ اب آپ نے اس کو باب کے اندر ڈھال دیا ہے، اس میں کنورٹ کر دیا ہے. اب آپ کو سیدھا سا پتہ ہے کیونکہ اس کا تعلق آل گروپ سے نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ آل لکھا ہوا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے تمام لیٹرز پہ زبریں ڈال دینی ہے. تو کیا لفظ بن گیا؟ کاذبہ. کاذبہ. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو یہ تو آسان ہے نا، اس میں تو کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. یہ جو ہے 4 بہت آسان ہے. پھر میں نے نیکسٹ لیا روٹ ورڈ کاف زال با. اب میں نے اس کو کس میں ڈالنا ہے؟ باب تفعل. اب میں نے کہا تھا ایک جو ہے یہ سیکنڈ والا اس میں اضافہ ہونا ہے، ان کے آئین پہ شدہ، اور ساتھ کیونکہ یہ مسز تفعیل ہے تو شروع میں اس کے ایک تے کا اضافہ ہو جائے گا. اب یہاں سے آپ دیکھو گے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اضافے ہیں وہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. تفعلن. اب آپ کو فے عین لام مادہ ہے،
مادے کے بیچ میں آپ کو شدہ بھی نظر آ رہی ہے اور شروع میں تے بھی نظر آ رہی ہے. چوتھے نام کے بعد نا آسانی ہے. تفعلن. تو اب میں نے کیا کرنا ہے, شروع میں ایک تے لگا دینی ہے, آگے میں نے مادہ لکھنا ہے, کاف اور آئین کلمہ کے اوپر میں نے ایک شدہ ڈال دینی ہے. کیا بن گیا؟ اب کیونکہ اس کا آل گروپ سے تعلق نہیں ہے تو میں کیا لکھوں گی؟ تکذب. کذبا, یعنی کہ سب پہ زبرے, آنکھیں بند کر کے. سیکنڈ والا جو ہے یہ فاعلہ والا, اس میں میم نہیں آئے گا. کس میں؟ سیکنڈ والا ہے نا مفاعلہ. جی نہیں بیٹا, وہ تو آپ کو میں نے کہا تھا ناموں کو آپ نے فورتھ سے دیکھنا شروع کرنا ہے. اس کے جو پیچھے ہیں نا اس میں آپ کو خود یاد رکھنا ہے, میم اور تے اضافی ہیں, صرف آپ نے الف کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ چوتھے کو دیکھو گے نا, اس سے آپ کو دوسرا ایک ہی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ میں نے کہا کہ اس کی مسز ہے. تو جو آپ کا تے کو ہٹا کے جو لیٹر ہے نا وہی بننا ہے آپ کا سیکنڈ میں. میں نے کہا نا یہ مسز تفعیل ہے, تو اوپر آپ دیکھو اوپر کیا بنا تھا, یہی بنا ہے نا کذبا. تکاذب بنے گا, تکاذب. نہیں ابھی تو میں سیکنڈ کی بات تکاذب. کر رہی ہوں, سیکنڈ اور فورتھ کی بات کر رہی ہوں. جب آپ فورتھ دیکھو گے نا تو اسی فورتھ میں آپ کو سیکنڈ کا بھی جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, فورتھ میں آپ کے پاس ہے نا تکذبا, تو تے کو ہٹا دو تو آپ کو دوسرا پتا چل جائے گا دوسرا کیسے بننا ہے. اور اسی طرح اب جب ہم چوتھے پہ آئیں گے, کیا ہے باپ کا نام؟ فعل. تفاول. تفاعل. تفاعل. اب اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ شروع میں تے ہے اور فے آئین لام کے فے آئین کے بیچ میں الف ہے, تو یہ دو اضافے ہیں, یعنی کہ شروع میں ایک تے, پھر فے کلمہ, پھر فے کے بعد ایک الف, آگے پھر آئین اور لام. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لفظ تیار ہو گیا. تو آپ نے جو دیکھنا ہے وہ آپ نے چوتھے سے دیکھنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تین میں آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا, چوتھے سے لے کے آخر تک آپ کو بالکل نام کے اندر کلیئر اشارہ مل رہا ہے. تو اب آپ کا جو لفظ تھا کاذبا, تو اسی کاذبا سے پہلے آپ نے تے لگا دیا, تو کیا بن گیا جو آپ نے تھرڈ بنایا تھا نا, کاذبا, تکاذب. تکاذبا. تکاذب. تو اوپر جو آپ نے بنایا تھا کذبا, اس کے شروع میں تے لگا دیا تو کیا بن گیا تکذب. تکذبا. سیم ہے یہ دونوں. جو دوسرا ہے وہ چوتھا ہے, صرف ایک مسز لگانے سے, تے لگانے سے, اور جو تیسرا ہے وہ پانچواں ہے, اس میں بھی ایک تے کا اضافہ ہے صرف. تو بن گیا تکا زبا, سب پہ زبریں. تو یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جی, کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں. میم یہ دوسرا ہے باب تفعیل, اس میں تا جو ہے یہ اضافی ہے, کیونکہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے نا, اس میں تا مطلب بیگمت کے لیے یہ نہیں ہے, یہ اضافی کے لیے آئی ہے تا. جی اضافی تا تے ہے. تفعیل. ٹھیک ہے, یہ اضافی ہے. اور جو آگے چوتھی پانچویں میں ہے, اس میں وہ بیگمات کے لیے آئی ہے. جی بالکل ایسا ہے نا؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا چوتھے سے دیکھنا شروع کرنا ہے.
किस चौथे से, मादे जो अजाफा उसके चौथे से, या जो लफज है नहीं नहीं जैसे नहीं, चौथा से मैं कह रही हूँ कि नाम में तफाउल अच्छा, में ते और आइन पे शद्दा दोनों चीजें नजर आ रही हैं ना, जी जी जी। और अच्छा, चौथा बाब। तफाउल इसमें भी शुरू का ते और बीच का अलिफ नजर आ रहा है। जी जी। तो अगर ये दो नाम लिखोगे ना आप, अगर आपको भूल भी गया है कि सेकंड बाब में और थर्ड बाब में क्या करना है, तो आप चौथा पांचवा लिखो तो वही आपने ऊपर करना है, सिर्फ उनकी ते हटा देनी है आपने। जी सेम जी है ना ठीक है। ऊपर? जी जी। ऊपर अकेले आए हुए हैं, चौथे। नीचे उसमें ते आगे अटैच हो गया है। कज्जबा तकज्जबा, काजबा तकाजबा। तो इन केस हम्म। आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप भूल गए हो कि सेकंड थर्ड में क्या करना है, नाम से देख के आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप चौथा पांचवा को नोट करोगे तो आपको उसी से याद आ जाएगा कि ऊपर ठीक है। हमने क्या ऐड करना है। जी जी। पॉइंट समझ आई मेरी? जी मैम, देखो, अभी आज। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे प्लीज। बाजी। मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। ये हम पिछला वाले कर रहे हैं, कुछ नई चीज बताइए अगर आपने तो दोबारा बता दे, वरना फिर मैं सुनती हूँ, समझ आ जाएगी। कि बेटा ये तो आज पूरा नया टॉपिक किया है ना, हमारे 8 बाब है ना। पिछली दफा हमने आलून बाब ग्रुप किया था, इस दफा हमने दूसरे 4 किए हैं जो बगैर आल के। गैर आलून किया, गैर आलून किया, ठीक है। अच्छा, सही। अजाफा आपको पता है मैम कि क्या इसको क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है, और बाकी जो है इन पे सारों पे सिर्फ जबरें हैं। आप देख रहे हो कज्जबा सब पे जबरें, काजबा सब पे जबरें, तकज्जबा सब पे जबरें, तकाजबा सब पे जबरें। तो कुरान मजीद में भी इन अल्फाज को पहचानना सबसे आसान होता है, वरना कोई ना कोई जेर या पेश आ रही होती है लफ्जों के बीच में। जी सारी जबरें होंगी बाजी। तो आपको फौरन समझ आनी चाहिए कि सुलासी मजीद फी के ग्रुप से है ये। ठीक है मैम, इसका एक पॉइंट के सब अल्फाज पर जबरें होंगी। अल्फाज नहीं, हरूफ पे। सॉरी, हर हरू जी बाजी। जी जी। बाजी। अमत तो रकीब आप बोलो। जी बाजी, मैं इसके माने पूछ सकती हूँ? जी पूछने को ही कह रही हूँ आप लोगों को। जी बाजी, कज्जबा का काजबा, तकज्जबा, तकाजबा, जी बिल्कुल इसके ठीक। माने? कज्जबा काफ जाल बे जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है झूठ बोलने वाला। जी ठीक है। जी जी। तो अब मैंने कहा था कि अब मीनिंग तो वही रहना है ना, झूठ बोलने वाला, लेकिन थोड़ी जी थोड़ी तब्दीलियां आती जानी है। वो इंशाल्लाह जब मैं इनके आपको बताऊंगी ना तफसील के किस लफ्ज में क्या अजाफा मीनिंग का होता है, तो उससे आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह। वो मैं आपको करवाऊंगी फिर कि जी किस किस बाजी। तरह से इसके क्या मीनिंग का तब्दीली कैसे होती है। जी बाजी। बाजी, जी 3 नंबर में मीम है तो वो मीम नहीं लिखा जाएगा, मुफाअलतुन। नहीं, वही मैंने आपको कहा, पहले 3 जो है ना बाब, इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला, उसमें आपको क्लियर अजाफे जी नजर नहीं आ रहे ना, अच्छा उसमें आपको याद रखना है। और जो उसके बाद जो है वो नाम के अंदर बिल्कुल पूरा पूरा आपको नजर आ रहा है। तफाउल जी में भी ते और शद्दा नजर आ रही है, तफाउल में जी भी ते और अलिफ नजर आ रहा है। फिर अगला इसके बाद 6 नंबर आ जी जाता है इफ ती आल, तो अब उसमें भी ते नजर आ रही है, इजाफी ते। इन इन जी फी जी आल, नजर उसमें भी नून नजर आ रहा है। इस्तिफआल, जी उसमें भी आपको सीन ते नजर आ रही है। जी जी, इसमें भी नजर आ रही है। तो ये पहले जो 3 है ना, इनमें आपको खुद याद रखना है। और उसका मैंने आसान तरीका क्या बता दिया है कि आपने 4 को वाला ही 2 में डालना है, और 5 वाला जो है 3 में डालना है। यानी कि ये मियाँ बीवी है ना, सेम वर्ड्स हैं, सिर्फ हाँ, ये ते वाले, ये ते के साथ है, वो बगैर ते के हैं। 2 और 4 लगा लिए, और फिर 3 और 5 में भी लगा लिए, अलग अलग। जी बिल्कुल।
ٹھیک ہو گیا؟ جی چلے جزاک اللہ. چلے اب ہم آج یہ سارا ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو اس کو اب ہم ایک لائن سے ایک ورڈ لیتے ہیں، اور اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہم اس کو ایک اور لفظ لے کے اب 8 کے 8 الفاظ کو ایک ساتھ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے ایک ایک کر کے اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ جی میم ٹھیک. میم یہ پوائنٹ نمبر 5 جو ہے تفاعلن، اس میں جو اضافہ ہے وہ تا اور الف کا ہے. میم یہ ساتھ میں آئین آپ نے غلطی سے لکھا ہے یا یہ آئین اور لام کیوں ساتھ میں لکھا ہے؟ آئین لام میرے ہمیں روٹ ورڈ لکھنا تھا، وہ میں نے فے آئین لام لکھ غلطی دی سے ہے لکھا ہے. بجائے جی 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 کاف صحیح. زال بے لکھنے کے نا، ٹھیک ٹھیک، وہ آپ صحیح کر دیں. وہ روٹ ورڈ میں نے فے آئین لام لکھ دی ہے. اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جب میں ایگزامز ہمارے اب لیتے ہیں نا، تو ہم نے بیسیکلی ورڈ دیا ہوتا ہے فے آئین لام، اس سے ورڈ دیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ یہ گردان تیار کریں کاف زال بے روٹ ورڈ سے. تو بہت سارے بچے، ایون جو ٹاپر بچے ہیں جو ٹاپ کلاس میں کر رہی ہوتی ہے، اس کے فل مارکس ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر غلطی کرتے ہیں کہ وہ پوری گردان فے آئین لام سے بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم مجبور ہوتے ہیں اس میں 0 نمبر دینے کو، کیونکہ آپ سے پیپر میں پوچھا یہ گیا ہوتا ہے کہ کاف زال بے سے اس کی گردان بنائیں. کئی دفعہ میں لینینٹ ہو کے میتھڈ کے مارکس تھوڑے سے ڈال دیتی ہوتی ہوں، لیکن ویسے اصولی طور پہ ہمیں اس میں 0 لگانا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پورا کلیئر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کلاس میں ٹاپر ہے، اس کو ساری سمجھ ہے، اس نے پورا سال بہت محنت کی ہے، اور لیکن یہ بلنڈر جو ہے نا، یہ بہت دفعہ، یہاں تک کہ میں پیپر سے پہلے اناؤنس کرتی تھی کہ جی یہ غلطی سب کرتے ہیں، یہ آپ غور کر لیں، یہ نہ کریں. اس کے باوجود پوری کلاس میں 2-4 بچے تو کرتے ہی کرتے ہیں. مطلب اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ کیا گردان بنا لیتے تھے؟ فے آئین کاف لام زال تو ہمارا ایک ویسے بیسک ورڈ ہے نا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اچھا سمجھنے فاعلہ سیکھنے جو کے لیے، اچھا اچھا، جس جی میں جی ابھی میں نے بھی کر دیا ہے کہ تفاعل اور تفعیل مفعول فے آئین لام ہم لے رہے ہیں نا، جی جی. لیکن بنا رہے ہیں ہم کاف زال بے سے ہیں. میں مادے کے جی جو جی ورڈ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا فے کلمہ، این کلمہ اور لام کلمہ. بالکل، تو یہ تو ہم تو نے جو سیکھنے کے لیے اس کو بنایا ہوا ہے نا فے آئین بنائے لام. تو وہ جب ایگزام میں تو آپ کو ہم ایک مادہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے آپ نے بنانا ہی ہے گردان، تو وہ فے آئین لام سے پوری گردان بنا دیتی ہیں. اچھا اچھا سمجھ گئی. ویسے ایک آپ کو پتہ ہے ایگزام کی ایک ٹینشن ہوتی ہے نا کہ اچھا بلا آتا ہوا انسان بھول جاتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو میں نے اس ٹینشن سے پاک رکھا ہوا ہے. آپ نے کہاں غلطی کی، کہاں لکھنا ہے وہ کاف زال آپ کی جو 5واں میں نے بنایا ہے نا، تو میں نے کاف زال بے کے بجائے جو میں نے یہ بیچ میں ورڈ لکھا ہوا ہے وہ فے آئین لام لکھ دیا ہے. اچھا اچھا. 5واں نمبر آپ دیکھو نا. اچھا، میں ایک اور مادہ لینے لگی ہوں کہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آئین لام میم، اس سے ہم آپ پورے 8 الفاظ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ میں اب آپ لوگوں سے بنوانے لگی ہوں، ایک ایک کا نام لوں گی، اور جتنے لوگوں کی باری آ گئی اچھی بات ہے، باقیوں کی پھر اگلی دفعہ سے. اب تو 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس کو میں خود ہی میم اس کو ٹھیک کر دیں پھر، فے آئین لام کو ٹھیک نہیں نا کیا آپ نے؟ نہیں، وہ میں کر نہیں سکتی، میں اس کو اگر اب کروں گی تو پورا کا پورا اچھا اچھا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بات تو ہم سمجھ آ خود گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہم خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی، آئین لام میم، یہ اب میں نے مادہ لی ہے، اس سے میں پورے 8 بنانے لگی ہوں. سب سے پہلا ہمارا ہے باب، نام بتاؤ انسا، کیا نام ہے پہلا باب؟ باب افعال. باب افعال. افعالن. ابھی ہم پورا افعال. بول رہے ہیں صرف اپنی لرننگ کے لیے، ویسے ہم لام کی حرکت نہیں بولتے، لیکن ابھی میں پورا بول رہی ہوں. افعالن، ٹھیک ہے. جی اچھا، اب جی باب افعالن میں انسا آپ بتاؤ کیا اضافہ ہوگا اور کہاں ہوگا؟ باب افعال ان میں کیا اضافہ ہوگا؟ جی، افعال میں شروع میں میں الف. شروع بیٹا میں نے انسا کا میں نام لیا ہے، باقی اپنے مائک آف کر دیں. میم اس میں شروع میں الف کا اضافہ ہوگا. الف تو شروع میں آتا ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں.
او من حمزہ کا سوری حمزہ کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، جی تو جی شروع میں حمزہ ڈالی اور آگے میں نے روٹ ورڈ لکھ دیا عین لام میم. ٹھیک ہے، جی اب اس کا جی تعلق آل گروپ سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا تعلق آل گروپ سے ہے میم. بالکل ٹھیک ہے. اب شام آپ بتاؤ کہ اس کا تعلق کیونکہ آل گروپ سے ہے تو اس میں ہم نے کیا ڈالنا ہے سب سے پہلے؟ میں جو پہلا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، باقی سب پہ ضرب آئے گی. یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہم نے سیکھا. میم اس کا جو فے کلمہ ہے نا اس پہ ساکن آئے گا اور باقی پہ ضرب آئیں گی. جی آپ کو میں نے کہا ہے نام فوراً آپ نے پڑھنا ہے کہ اس میں کدھر ساکن لگی ہوئی ہے. تو نام میں کیونکہ نام فے کلمہ پہ ساکن ہے تو اب میں نے اس کے فے پہ ساکن ڈال کے باقی سب پہ زبریں ڈال دینی ہے. تو میرا لفظ بن گیا، کیا بنا؟ أعلم. عالمہ. 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 ٹھیک ہے، یہ اب میں نے پہلا باب بنا لیا. اب میرا دوسرا باب ہے عائشہ جاوید. آپ بتاؤ گے باب کا نام؟ جی نگینہ آپ بتاؤ باب کا کیا نام ہے؟ سیکنڈ تفعیل. تفعیل. کیا اضافہ ہوگا، کہاں ہوگا؟ یہ میم یہ جو عین کلمہ ہے نا اس کے اوپر آپ نے وہ شدہ ڈالنی ہے. جب اس کا یہ آپ نے ویسے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے ٹو دا نیم. ٹھیک میں نے اسی طرح یاد کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ہوئے گا اضافہ آپ کے عین پر اپنی شدہ ڈالنی ہے اور باقی پھر آپ روٹ ورڈز ان کے لگا دینا ہے. اور ٹھیک. اس میں پھر ہوئے گا سب سے پہلے کیا چیک کرنا ہے کہ آل گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آل گروپ نہیں ہے. تو پھر کیا آل کرنا گروپ ہے؟ نہیں ہے. پھر آپ اس کا یہ کرنا ہے. ہولڈ آن، آپ نے کیا کہا تھا سب پہ کہ زبریں ڈال دینی ہے. سب پہ، جی سب پہ جب آپ نے ہولڈ آن عین کلمہ لام بن رہے ہیں نا، لام پر اپنی شدہ ڈالنا ہے، عین پر اپنی زبر ڈالنی ہے اور میم پر اپنی زبر ڈالنی ہے. نہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر آل گروپ نہیں ہے تو جتنے بھی حروف ہیں سب پہ زبریں ڈال دینی ہیں. جی لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عین کلمہ پر شدہ سے آپ نے سب شدہ ڈالنی ہے. جی وہ تو اضافہ تو ہم پہلے لگاتے ہیں نا، اس کے بعد حرکات لگاتے ہیں. جی 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 میم. جی روٹ ورڈ لکھا، اس میں اضافہ کیا جو بھی باب کے حساب سے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے آل گروپ ہے تو پہلے ساکن لگاؤ گے پھر سب پہ زبریں، اور اگر آل گروپ نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے سب پہ زبریں. تو تو کیا اس ورڈ کا بن گیا؟ یہ بن جائے گا نا علامہ. علامہ. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تھرڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں. کلثوم آپ بتاؤ کیا باب کا نام ہے؟ میمونہ. جی استاذہ. کیا باب کا تھرڈ باب کا کیا نام ہے؟ باب مفاعلہ. مفاعلتن. ابھی ہم نام پورا لے لیں مفاعلۃ. یاد رکھنے کے لیے. جی اس میں جی. کہاں پہ باب کیا اضافہ ہے؟ عین لام میم ہے میرے پاس، تو میں نے کدھر کیا اضافہ کرنا ہے؟ میم یہ تفاعل نہیں استاذ. کرنا پہلے؟ تفاعل. نہیں بیٹا، تھرڈ مفاعلہ ہے. جی استاذہ اس میں الف کا اضافہ کرنا کہاں پہ؟ ہے عین کلمہ کے یعنی فا کلمہ کے بعد. بالکل ٹھیک ہے، فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرنا ہے اور باقی سارے اور لیٹرز ویسے لکھ سب پہ دینے ہیں. اور پھر اب یہ اور کیا ان پہ بنے گا؟ سب سے پہلے کیا چیک یہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے چیک عالمہ. کرنا ہے کہ آل گروپ سے ہے کہ نہیں. تو آل گروپ سے نہیں ہے یہ، تو تو سب پہ زبریں لگا دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا عالمہ. عالمہ. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. عالمہ. اب کوئی مشکل بات لگ رہی ہے آپ لوگوں کو اس کے اندر؟ نہیں استاذہ جزاک اللہ. اور اتنا ہوا ہے نا یہ ثلاثی مزید فی کا لوگوں کے دلوں میں. جی اگلا بچہ آ جائے تابندہ جبین. میم میری کلاس شروع ہو رہی ہے دوسری، تو میں پہلے بتا دوں.
आप कौन हो? मैं फरा। जी बता दें। मैं क्लास का टाइम हो गया मैम। चौथा बाब का क्या नाम है? मैम चौथा है तफाउल। तफाउल। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। जी मैम, इसमें जो है हम ता का इजाफा करेंगे इसमें, उसके बाद जबर लगाएंगे और एन कलमा पर शद लगाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और तो हमने कहा था कि अगर तअल्लम ठीक है, तो अब इसके बाद क्या चेक करना है? एन कलमा पर शद लगाएंगे तो इजाफा करने के फौरन बाद हमने क्या चीज चेक करनी है कि इसका तभी कलमा पर है कि नहीं है, जी मतलब आल उस ग्रुप पे से है आल ग्रुप में है कि नहीं है। हाँ, आल ग्रुप से नहीं है मैम ये, तो क्या कर देंगे? तो हम सबके पे जबर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? और उसके बाद शद्दा लगा देंगे ऐन कलमा पर। हम्म। तो ये तअल्लमा। अच्छा, मैं फिर ये इसको फी नाम से बना रही थी। तअल्लमा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जबरदस्त हो गया। अब कोई भी मुश्किल बात तो किसी को नहीं लग रही ना? बाजी थोड़ा नहीं मैम, पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह। करना, यहाँ भी फा लाम आप गलती से लिख दिए हैं, अच्छा। रूट वर्ड भी। आइन और बाजी दूसरों को बता के ना खुद वही काम कर रही है। जी, तो बन गया तअल्लमा, जबरदस्त हो गया। जी सितारा। मैम क्लास शुरू हो रही है, दूसरी लीव कर दो। जी बिल्कुल करें, बस इसको मैं आपको समझ तो आ गई है ना, उसी को मुकम्मल करवा रही हूँ। मैम आ तो गई लेकिन तब भी मतलब सुन लो तो थोड़ा रिपीट हो जाता है, सही। अब वो निकल जाएगा सारा। मेरी भी क्लास शुरू हो रही है, तो 5वां मुझसे करवा लें जल्दी से। जी जी करें। 5वां तफाउल है ना, तफाउल। जी तो इसमें ता अजाफी लगेगी, और फाक उसके बाद फिर फा, फिर उसके बाद अलिफ का इजाफा है इसमें, ठीक सिर्फ हो अलिफ गया। का इजाफा है। ठीक तो है। ये बन जाएगा ए, हमारा पास क्या था वो, फे आइन ला हाँ, एल आलम आइन लाम आइन मीम। लाम मीम है ना। हाँ जी, जी आलम मीम है। इसमें बनेगा ता ता आ ता आ अरे तालमा तालमा। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने ये जी जी। पॉइंट नहीं बताया, मैं इसलिए बार बार दोहरवा रही हूँ कि आपको एक दफा समझ में आ जाए। आपने ये अगर नहीं बताया बगैर कि आल ग्रुप चेक के, करना है, पहले इजाफा करना है और मादा लिखना है, फिर उसमें इजाफा करना है, फिर चेक करना है कि आल ग्रुप से है कि नहीं है। ये आपने हर जी दफा वो वक्त रिपीट कब करो ताकि ये आपके दिमागों में जी जी बैठ जाए बात। बिल्कुल बात ठीक है। हाँ जी बिल्कुल मैडम, आज परफेक्ट। इसकी ना वो भेज देना साथ ही। जी अच्छा इंशाल्लाह। वीडियो भी मैं फिर अब एग्जिट करने लगी। ओके ओके। जी, और कौन बच्चा? सदफ आप बताओ 6 नंबर। क्यों सारा छठा हमारा ग्रुप है इफ्तालुन। इफ्ती। मैंने सॉरी उस दिन में बताया इफ्तिआ। था कि दो दो जेरें याद रखने, आखिरी तीनों में ना दो जेरें आनी है। इफ्ती, इनफी, इस्ती। ओके ओके इफ्तिआलुन। सब बच्चे इस पॉइंट को नोट कर ले। दो जेरें नाम के अंदर आएंगी। इफ्ती आलुन, इन फी आलुन, इस्तिफ आलुन। इस्तिआलुन ठीक है तो आपका है जी। इफ ती। इफ्तालुन। इफ आल नहीं, वो तो पहला है बेटा, इफ ती। इफ्तिआलुन बिल्कुल परफेक्ट है, इफ ती आलुन। जी। जी इसके अंदर जो है हमने फा कलमे के बाद जो है वो ता का इजाफा करना है। बिल्कुल ठीक है। फा कलिमा हमारे पास आइन है, उसके आइन बाद है जी। हमने एक ते का इजाफा कर देना है। जी जी, आप लफ्ज बनाओ। जी क्योंकि ये आल ग्रुप से है
तो फा कलमे पे साकिन की हरकत लगेगी और तमाम हरूफ के ऊपर भी फिर जो है वो जबरें लगेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। आइन को मैंने साकिन कर दिया और बाकी जितने भी ते लाम मीम को मैंने जबरें दे दी। जी, अब ये क्योंकि साकिन पढ़ा नहीं जाएगा तो इससे पहले जो हमजा वसली है वो इसका इजाफा करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये पॉइंट आप सबको याद रखना है क्योंकि आखिरी तीन में हमजा वसली है और हमजा वसली को कभी जबर नहीं मिलती, जेर या पेश मिलती है थर्ड लेटर को देखते हुए, इसलिए इनके ऊपर जेरें हैं और इनका ताल्लुक लफ्ज से नहीं है, ये आपने बाहर से ला के रखा है इधर। क्योंकि ये पढ़ा नहीं जा रहा तो ये एक आपका कायदा है कि जो चीज़ पढ़ी ना जा रही हो उसको आप क्या कर देते हो, इजाफा कर देते हो हमजा वसली का। तो इस वजह से जो है ये आया है, ठीक है। और आपने जो है ये यानी कि लफ्ज का अपना हिस्सा नहीं है, बस ये याद रखना है। इस वजह से इसके ऊपर आपकी जेर आई है, वरना आप कहो कि जी सब में जबरें हैं तो इसमें जबर क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड लेटर जबर वाला है और हमने हमजा वसली का रूल पढ़ा हुआ है कि थर्ड लेटर को देखते हैं, जबर जेर दोनों सूरतों में सिर्फ जेर आ सकती है, कभी जबर नहीं आ सकती। जबकि पहला जो बाबे इफ़आल है उसमें जबर क्यों है, क्योंकि वो हमजा वसली नहीं है, वो अजाफा है जो हमने उसको मजीद फी बनाने के लिए किया हुआ है। अभी असाइनमेंट में अभी भी ये एक दो लोगों ने गलती की हुई है, यानी कि उस जो बाबे इफ़आल की हमजा को भी जेर दी हुई है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। वो हमजा जबर वाली क्यों है, क्योंकि वो मजीद फी की हमजा है, यानी कि उस हमजा को लगा के आपने मजीद फी बनाया है तो वह लफ्ज का हिस्सा बन गया है। जबकि ये जो हमजा है ये आपने कहीं से बाहर से लेके आए हो, इसलिए क्योंकि ये समझ लो ये बैसाखी है, ठीक है। आप जो बंदा एक लंगड़ा होता है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो उसने एक बैसाखी पकड़ ली है, एक स्टिक पकड़ ली है, जो बुजुर्ग पकड़ लेते हैं। ये वो स्टिक्स हैं आखिरी तीनों लफ्जों के अंदर, ठीक है, जो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है। जो ऊपर वाला हमजा है वो जिस्म का हिस्सा है, तो ये वाला हमजा जिस्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो स्टिक या बैसाखी है जो आपसे क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो आपने पकड़ लिया अपने सहारे के लिए। बात समझा पाई हूँ मैम? लेकिन आप रेकग्नाइज कैसे कर, वो तो मुझे मालूम है, ये जब ना ये जो बाब वन का ये इज पार्ट ऑफ द वर्ड, तो आप वर्ड के अंदर कैसे रेकग्नाइज करोगे इज पार्ट ऑफ द वर्ड और इज जब आपने इसको आपने मजीद फी बनाया है तो आपने उसके अंदर डाल दिया है, वो अब उसका हिस्सा बन गया है। अल्लमा में जो आप शद्दा डाल रहे हो तो वो उसका हिस्सा बन गया है ना। अल्लमा में जो आप अलिफ डाल रहे हो वो उसका हिस्सा बन गया था। अल्लमा में ते और शद्दा डाल रहे हो वो अब वर्ड बना ही वैसे है जी। तो इसी तरह यहाँ पे आपने हमजा डाली हुई है, ठीक। दिस इज पार्ट ऑफ द वर्ड नाउ। जबकि ये वाली जो हमजा है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ड, यू हैव बोरोड इट फ्रॉम समवन। जो पहली जो वर्ड की है वो वसली नहीं है, वो असली है। उसके साथ लिखो ब्रैकेट में हमजा असली, और आखिरी तीनों जो है ये हमजा वसली हैं। और हमजा वसली हमेशा जेर के साथ, जेर या पेश के साथ, जेर और पेश के साथ। चले जल्दी जल्दी कर लें, टाइम ऊपर चला गया काफी। 3 वर्ड्स रह गए हैं, 2 वर्ड्स जी। और अब कौन करना चाहता है? मैं मेरा आपने नाम लिया था, फिर वो उन्होंने निकाल लिया था, बुशरा ने। आपने टाइम काफी ले लिया था। कौन बोला ये मैं मिस सितारा। अच्छा सितारा जी, बोलो सितारा। बाबेन फ़िआलुन से बनाना है। तो पहले ये अलामा, इसका ये माजी मारूफ है। अच्छा, अब इसमें हम बाब के हिसाब से जो इजाफा करेंगे ये आल ग्रुप से, क्योंकि तो हम इसमें नून का इजाफा होगा और उस पे साकिन लगेगा। ठीक है, बाकी सब हरूफ पे जबरें आएंगी। ठीक है। और क्योंकि ये अब नून साकिन से शुरू हो रहा है, ये नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसमें हमजा वस्ती लगेगा।
इन अलामा। ठीक हो गया। नून का इजाफा किया है, आगे लफ्ज़ है हमारे पास आइन लाम मीम, और क्योंकि आल ग्रुप से आपने कहा नून जो है वो साकिन है, और जी बाकी जो है सब पे ज़बरें लग जाएंगी। अब और क्योंकि ये पढ़ने के पढ़ा लिए नहीं शुरू जा में रहा, हमजा वसली लग जाएगा। तो अब आपने इसके शुरू में हमजा वसली डाल दी। जी बिल्कुल ठीक हो गई। तो बन गया इन अलामा। इन अलामा। बिल्कुल। जी अहमद रकीब, आप आखिरी करोगे के सवाल के लिए हाथ उठाए। हाँ, ये 8वां बाब है, इस्तिफ़आलुन है। ठीक है, इसका इसका लफ्ज साकिन से शुरू होगा। ठीक है। साकिन पहले लफ्ज फा कलिमा पर साकिन होगा। अभी तो आपने वर्ड बनाया ही नहीं है, तो आप साकिन पे कैसे पहुंच गए जी हो? जी जी जी। पहले हाँ आपने मादा लिखना है, फिर आपने उसके अंदर हाँ, इजाफा इसका करना मादा है, आइन, फिर आप उस हाँ स्टेप पे जी पहुंचोगे। हाँ जी हाँ, इसका मादा आलमा है, हम्म आइन लाम मीम है हम्म मादा। इजाफा क्या होगा और कहाँ होगा? इसका इजाफा सीन ता होगा इसमें, जी, और किस जगह पे होगा? पूरा बोलो ना। शुरू में होगा। ठीक, आप बताओ। मादे से आप तो पढ़ाते हो माशाल्लाह, पूरा क्लियर जी बात करनी चाहिए। आप जी, बताओ मादे कि से मादे पहले से आएगा पहले सीन ता, तीन मादे ता के का पहले इजाफा आएगा। किया जाएगा। मादे से पहले सीनता का इजाफा किया जाएगा। हम्म अब ये लफ्ज पहले लफ्ज के पहले हुरूफ पर साकिन होगा। आपने फिर एक साकिन। स्टेप छोड़ दिया अहमद रकीब। आपने पहले, जी मैंने आपको बाजी। 3 स्टेप बताए हैं। पहले मादा लिखना है, जी फिर उसमें मजीद फी का इजाफा करना है जो आपने सीनते कर दिया, जी फिर जी। चौथे नंबर पे आपने, तीसरे नंबर पे ये देखना है कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप आल से है कि नहीं। बगैर आल ग्रुप है या बगैर आल ग्रुप है। जी ये तो ये आल आप ग्रुप से है। जी, बताओ। तो फिर ये सारे इसलिए स्टेप पहले आपने दोहराने हैं ना बेटा? आप जी किसी को बाजी। सिखा रहे हो ना, पहली मर्तबा सिखा हाँ रहे हो, हाँ तो सारे स्टेप जी बाजी। बोलोगे ना। जी बाजी। इसके ये आल ग्रुप से है, हम्म इसलिए ये इसके पहले हुरूफ पर साकिन होगा। हम्म तो ठीक। ये साकिन से हर्फ लफ्ज पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए इसे हमजा वसली लगाएंगे। पहले वर्ड तो तैयार करो ना, आपने तो वर्ड तो लिखा ही नहीं है, आप पहले हमजा वसली पे आ गए हो। तीन ता हम्म फा आइन हमजा लाम। ठीक है। अब ये साकिन से पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए पढ़ने के लिए इसे पहले हमजा वसली लगाएंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा इस्तिफालुन, इस्तिआलुन। क्या बनाए? इस्तिआलुन। मैम इसका मादा एन लाम मीम है, फे मैंने हमें नजर पड़ गई है। जी, इस्तिआलुन। इस्तिआलुन। अच्छा, आपको, आपने क्योंकि स्टेप्स नहीं फॉलो किए ना, इसलिए आपको बेटा समझ नहीं आ रही। आपको जो जी मैंने बाजी। स्टेप्स बताए हैं ना, आप उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ बाजी। हाँ, आपको मैंने कहा स्टेप नंबर 1 कि आपने रूट वर्ड लिख लिया, आइन लाम मीम मीम। लिख लिया। जी बाजी। अब आपने अपने बाप का इजाफा डाला, जो आपने कहा मादे से पहले सीन ते लगा देना है, लिख लिया। तीन लगा देना। टोटल कितने लेटर जी, बने? लेटर लेटर्स कितने, हरूफ कितने बने हैं टोटल? 6 हुरूफ बने 6 हैं। कैसे बने हैं? सीन ते 5 और इल्म मिलके कितने बने? 5 5 बने हैं। 5। अब 5 से बढ़ना तो नहीं चाहिए ना इसको आगे जाके। जी।
تو آپ نے استفعالن کہہ رہے ہو آپ، آ میں الف کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو مادہ لکھا ہے، مادہ ہاں عین لام میم ہے اور پیچھے ہاں سین سے جی لگایا ہے، تو میں نے الف غلطی کہاں سے کر بیچ دی. میں آ گیا ہے؟ استعالا استعالا تو میم کہاں چلا گیا اب؟ استعالا استعلم. آپ سے کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے فالو نہیں کیا میرے قاعدے کو. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے پہلے چیک کرنا ہے کہ اس کا جی تعلق باجی. آل گروپ سے ہے. یہ سب بچے غور سے سنیں کہ نہیں ہے. آپ نے کہا آل گروپ سے ہے. اب میں نے دوسرا جملہ اس کا یہ بولا تھا کہ وہاں ساکن لگے گا جہاں نام میں ساکن ہے. اب یہ نام بولو. اس کا نام استفعال ہے. تو کیا اس میں ایک ساکن ہے؟ نہیں، سین پر بھی ساکن ہے، فا پر بھی ساکن ہے. تو آپ نے تو نہیں ڈالا دوسرے ساکن، اس لیے آپ سے جی پڑھا نہیں جا رہا اور غلط پڑھا جا رہا ہے. استعلم. یعنی جی کہ اس میں فا عین پر بھی، کلمہ پہ بھی ساکن ہے، اس میں دو ساکن ہیں. عین پر بھی ساکن ہے. جی. اور اب باقی لیٹرز پہ زبریں ڈالو گے. تے پہ جی زبر، لام پہ زبر اور میم پہ زبر. سب یاد رکھیں کہ باب استفعال میں دو ساکن آنے ہیں. اب آپ سے کیونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تو آپ شروع میں اس کے حمزہ وصلی ڈال دو گے. جی. اب پڑھو کیا بنا. استعلم. بالکل آپ پرفیکٹ بن گیا ورڈ. اب جہاں پہ سٹیپس کو چھوڑو گے، اس سے ہلو گے، وہاں غلطی آ جائے گی. آپ کو جو اسٹیپ سکھا رہی ہوں اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے ان کو جی فالو کرنا ہے. تو جی دنیا باجی. کا کوئی روٹ لیٹر دے دوں گی، آپ کو یہ لفظ بنانا مشکل نہیں لگے گا. اگر جی آپ باجی. اندازوں سے یا تکوں سے بناؤ گے نا پھر غلطی آئے گی. ٹوٹل 4 سٹیپس ہیں اور یہ سٹیپس آپ نے بس ایک مرتبہ لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جی ہر ورڈ کے ساتھ دوبارہ نہیں لکھنا. آپ نے ایک سائٹ پہ لکھ دینے ہیں جی 4 سٹیپ کہ جی سب سے پہلے مادہ لکھ لیں، نمبر 1. میں نمبر 2. میں بول لوں باجی ایک جی بولو مرتبہ. بولو. پہلا مادہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس میں اضافہ جو کرنا ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ اس کے بعد پھر وہ دیکھنا ہے کہ یہ آل گروپ سے ہے نہیں ہے. یا بغیر آل گروپ کا ہے. جی. پھر اس پہ اعراب. اس کے بعد پھر اسے اس پر زبریں ڈالنی ہے. بغیر آل گروپ کا اگر ہے تو آل گروپ کا ہے یا بغیر آل گروپ کا ہے تو اس پر دیکھنا ہے کہ اس میں سین نہیں، پر ایک وقت میں ایک بولو نا. آپ نے کہا آل گروپ سے ہے، یہ آل گروپ سے نہیں ہے. آپ ایک بغیر بولو آل گروپ کا ہے. کہ ہاں، اگر ایک بغیر نہیں آل گروپ کا ہے آل تو گروپ. سب پہ زبریں ڈال دو. سب پہ زبر ڈال دو. اگر آل گروپ کا ہے تو اس لفظ کے پہلے ساکن حروف ڈالنا ہے. ساکن ڈال دینا ہے. اور ساکن کہاں یہ ڈالنا ہے؟ شروع کے حروف پر. نہیں، یہ تو میں نے نہیں بتایا آپ کو. استفعال میں آپ نے یہی تو ابھی غلطی کی ہے. جی آپ کے باجی. پاس نام لکھا ہوا ہے نا، آپ نے پہلے جب آپ کو کوئی نام دیا گیا ہے کہ جی اس جی باب سے بنائیں، تو اس جی باب کے نام کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کدھر کدھر ساکن پڑی ہوئی ہے. باب کے مطابق ڈالنا ہے. باب کا نام، یہ دہرا رہی ہوں بار بار، جی، باب باب کا کے جو نام کے نام ہے مطابق. نا، انفعال، جی استفعال، جی افتعال، نام کو چیک کرنا ہے. جی نام میں جہاں ساکن ہے وہاں اپنے ورڈ میں بھی ساکن ڈال دینا ہے. یہ نادیا جی یہ رول صرف آل گروپ کے لیے نا؟ آل گروپ کے لیے، دوسروں میں تو ساکن آتا ہی نہیں ہے. پہلا افعال ہے تو اس میں آپ نے دیکھا فا کلمہ پہ ساکن ہے، آپ نے بھی فا کلمہ پہ ڈال دیا. پھر 6 نمبر میں افتعال، اس میں بھی فا کلمہ پہ ہے، آپ نے فا کلمہ پہ ڈال دیا. جو 7 جی ہے انفعال، اب اس میں آپ دیکھو فا کلمہ پہ تو نہیں ڈلا ہوا نا، صرف نون کے اوپر ہے، تو آپ نے نون پہ ڈال دینا ہے.
استفعال، اس میں آپ نے دیکھا 2 ساکن ہے، سین اضافی سین پہ بھی ہے اور فے کلمہ پہ بھی ہے، تو آپ نے اپنے ورڈ میں بھی ان دونوں پہ ڈال دینا ہے. مطلب باقی باپ کے جتنے نام پہ ڈالنا ہے، جو باپ کے نام کے اوپر جہاں جہاں ساکن ہے وہاں پہ ساکن لگانا ہے. ان لیٹرز پہ آپ نے جو آپ نے ورڈ تیار کیا نا، پہلے مادہ لکھا، پھر اضافہ کیا مزید فی کا، اب آپ نے ساکن ادھر ادھر ڈال دینے نام کو چیک کر کے. ٹھیک ہے میم. اس کے بعد جو باقی لیٹرز بچیں گے ان سب پہ زبریں ڈال دینی ہیں. میم جو رولز میں لکھا ہوا ہے پہلے حرف پہ ساکن رکھنا ہے، باقی سب پہ زبر. نہیں، تو اب میں نے باپ کے نام سے لکھیں گے میم کہ باپ باپ کے نام کے اوپر جدھر ساکن ہوگا ان حرفوں پہ ساکن آئے گا. میں شروع باقی دن سے آپ کو یہی پڑھا رہی ہوں بیٹا کہ باپ کا نام دیکھو گے، چیک کرو گے، اس میں جس لیٹر پہ بھی ساکن ہے ان تمام لیٹرز پہ آپ نے ساکن ڈال دینا ہے. جی دوسرے رول میں تو ہے باجی، مزید اس مادے کو مزید فیا کے اضافہ دے دیں باپ کے مطابق. جی ہاں ہے وہ مگر جی. تو کلیئر ہو گیا آپ سب یعنی کو جب یہ بات؟ جی باجی. کسی میم کو یہ بھی جو میم وہ جو ورڈ دیے ہوئے تھے ان کو اس پہ بغیر آل گروپ والوں پہ بنا کے دیکھیں میم آج. جی اب آج آپ نے یہی اسائنمنٹ ہے نا آپ کے لیے کہ آپ نے بغیر آل گروپ کے بنانے ہیں، اور آپ نے بس صرف یہ ورڈز اس طرح بنانے ہیں، ان میں کہانیاں نہیں لکھنی. ایک بچی نے اتنی لمبی ہر ورڈ کے ساتھ سٹوری لکھی، انہوں نے کہا میں تو بہت تھک گئی ہوں، اب میں آدھے کر سکتی ہوں، باقی آدھے بعد میں کروں گی. یہ جس طرح میں نے ابھی بتایا نا، اوپر بس آپ نے رول لکھ دینا ہے ایک دفعہ، یہ جو میں نے 4 سٹیپ بتائے ہیں کہ پہلے مادہ لکھیں، اب اس میں مزید فی کا اضافہ کریں، اب چیک کریں کہ آل گروپ سے ہے کہ نہیں ہے، اگر آل گروپ سے ہے تو ساکن لگائیں، پھر باقی سب پہ زبریں لگائیں، اگر بغیر آل گروپ کے ہے تو سب پہ زبریں لگائیں. یہ ایک دفعہ لکھ لو اوپر 5 رولز، اور ہر ایک کے ساتھ نہیں لکھنا آپ نے. اس کے بعد بس یہ لفظ کو اس طرح سے بنا دینا ہے جیسے میں نے ابھی بنایا ہے. کلیئر ہے آپ کو؟ باجی باجی جی یہ 8 جو سانچے ہیں نا، عالمہ، علامہ، عالمہ،